سونے میرا نبی حسینوں کا بادشاہ، میرے حضور نے فرمایا کائنات میں ہر چیز کے لیے فنا ہے، لیکن اے میرے صحابہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایسی آج ہیں ویسی قیامت کو بھی ہیں۔ قیامت کو کیا میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ وہ دن کہ جس دن سورج ٹوٹ پڑے گا، ستارے جھڑ پڑے گا، حسن چاند کے نظارے ختم ہو جائیں گے، یہ افلاک کی چمکتے ٹمٹماتے ستارے ختم ہو جائیں گے، زمین کی بہاریں ختم، یہ کہکشاؤں کا حسن ختم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے یارو دو چیزیں ایسی ہوں گی جو اس وقت بھی اسی اوریجنل حالت میں ہوں گی جیسے آج ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا تمہارے نبی کا چہرہ۔ قرآن جیسے آج ہے ویسے ادھر بھی ہوگا، اور تمہارے نبی کا چہرہ جیسے آج چمکتا دمکتا تر و تازہ ہے ویسے ادھر بھی ہوگا۔ اور میرے رب نے میرے نبی کو پہلے دن سے اتنا حسین پیدا کیا کہ میرے نبی کے حسن و جمال کا مقابلہ کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں سب سے پہلے دن کا وہ چہرہ جو میرے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حسن کا جلوہ عطا کیا، میں پہلے دن کا وہ جلوہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان حضرت طیبہ سیدہ آمنہ، اور یہاں میں صرف اشارے سے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بات کروں، روایتوں کے پیچھے ہی نہ لڑو۔ کیا بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ ساری حدیث کی کتابوں میں روایتیں حضور کی والدہ کے خلاف موجود نہیں ہیں؟ ایسی ڈینجرس روایتیں موجود ہیں کہ جن کو آپ زبان پر نہیں لا سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان ہی روایتوں کو کوئی بندہ بیان کر کے حوالہ تو بخاری کا ہاتھ میں پکڑ کے کہے کہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، تو کیا آپ ان روایتوں کو اپنی محفلوں میں بیان کرنے دیں گے؟ آپ کہیں گے روایتہ مولوی رکھ جیبے وچ سانو عشق دی راہ پتہ چھٹ ملا نہ شرع جامعہ کوئی عشق دا باب سنا سن ضربا یضربو ضربن سی گل نہیں لگی کوئی یار دی گل سنا سن۔ سبحان اللہ۔ تو کیا یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جذباتی ہوتے ہیں اور آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں، یہ ان مولویوں سے بھی پوچھو کہ مولویوں یہ بتاؤ کہ حضور کی امی جان کے لیے مسلم شریف کی روایت میں کیا ہے، حضور کی امی جان کے لیے بخاری کی حدیث میں کیا ہے؟ تو آپ کو گریبان پکڑے گا، کہے گا روایت حضور کی ماں سے ہو سکتی ہے، حضور کی ماں سے ہو سکتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہویا کہ بخاری مسلم کی روایت تینوں قبول نہیں، تے جے 17 تینوں قبول نہیں تے ایک کل سانوں قبول نہ ہوئی تے کیوں رولا پاندے ہو؟ مہربانی فرمائیں، جن کو میں نے اشارے سے بات کرنی تھی میں نے کر لی ہے۔ بھائی حضور کی ماں اگر مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا مجھے اور تجھے رب نے عقل عطا کی، میرے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے صاحب عزت و وقار نہ بھی ہو، میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوئی ہے، کوئی راستے میں گزرتا ہوا بندہ بھی پانی مانگے اسے گلاس دھو کے صاف پانی میں پانی، صاف برتن میں پانی پلاؤ۔ اور اگر کوئی میرا پیر و مرشد آ جائے، کوئی میرا عزت مانا مہمان آئے، میں اس کے لیے اعلیٰ برتن نکال کے سامنے رکھتا ہوں، اچھا ظرف سامنے رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کہ میں کہتا ہوں عزت کا تقاضا یہ ہے کہ پانی اسے پلایا جائے جن لبوں سے یہ لگ رہا ہے شاید شاید۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کائنات بنانے والے رب نے جس رب نے جنت کی حوریں بنائی، جنت کے حلوہ بنائے، یہ جنت کے بے مثال نظارے بنائے، کیا اس رب کو اپنے یار کا نور رکھنے کے لیے آمنہ کے بغیر اور ظرف کوئی نہیں ملا؟ یقین پیدا کر لو کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جیسے کل کائنات میں اپنا یار چنا ہے، ایسے ساری ماؤں میں سے میرے محمد کی ماں کو چنا۔
تجھے زمانے کی عورتوں میں سے ہم نے نمبر 1 بنایا ہے. کیوں؟ تیرے بدن میں ہم نے چند لمحے، چند ٹائم ہم نے اپنی روح کو رکھنا تھا. جو ہے اپنی روح کو رکھنا تھا. تو جس بدن میں چند دن یا چند لمحے روح لائے وہ ماں تو چنی ہوئی ہے. تو جس بدن میں 9 مہینے نور لائے وہ ماں کیسی ہوگی؟ جیتے سونے نے تلیاں لائیاں نے، جیتے سونے نے تلیاں لائیاں نے، اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہے، اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہے. اجڑی جمدی سی متھا میرے آقا دا، جڑی جمدی سی متھا میرے آقا دا. آمنہ برگی کوئی ماں نہیں ہے، آمنہ برگی کوئی. دل کے لیے بات کرنے لگا. ایک یقین لے کے یہاں سے اٹھ کے جانا ہے. ہر وہ ذات جس کا رشتہ و تعلق حضور سے ہوا اللہ نے اسے چنا ہے. جس صحابی رسول نے ایک دن بھی میرے نبی کی خدمت میں بیٹھ کے ایک پانی کا پیالہ بھی پیش کیا نا، یہ ایویں نہیں ہے، یہ فیصلے ازل کے. اب جو آہستہ بولے پھر میں اس کے لیے کیا بولوں؟ یہ فیصلے بھائی پلیز، یہ فیصلے ہے. میں آپ کا چند گھنٹوں کا مہمان یہاں تقریر کے لیے آیا. سادات نے مجھے دعوت دی اور سیدوں کے ہم خادم ہیں، سیدوں سے خدمت کرواتے ہیں. لیکن ذرا پوچھئے جنہوں نے محفل رکھی کیا انہوں نے ہمارے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا پورا پلان پہلے سے کیا تھا؟ یہ ایویں ہی ہو گیا. میں آ کر بیٹھا گھر میں برتن پہلے لگے ہوئے، جس جگہ پہ کھانا بیٹھنے کی نشست بنی ہوئی، کیا کھلانا ہے وہ کھانا پہلے کا پکا ہوا، کن برتنوں میں ڈال کے دینے وہ برتن پہلے سے تیار ہیں. جس اسٹیج پہ بیٹھنا ہے وہ اسٹیج پہلے کا بنا ہوا، سپیکر کیسے لگانے وہ سب سے پہلے ارینج سارا کچھ ہے. تو جو چند گھنٹوں کے مہمان ہوں ان کے لیے تو سب کچھ آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ تیار رکھتے ہیں. تو جو مقصود کائنات ہو، کائنات بنانے والے نے اسے ایسے ہی بھیج دیا. اس لیے میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں، اپنے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دو کہ میرے مصطفیٰ سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام المرسلین رحمت للعالمین نے جس پشت میں جلوہ گری کرنا تھی انتخاب ازل کا، جس رحم میں منتقل ہونا تھا انتخاب، جس سرزمین پہ قدم رکھنا تھا انتخاب ازل کا، جس ہاتھ سے کھانا تھا انتخاب، جس کا دودھ پینا تھا انتخاب. اور یہ کیسی بات آپ نے کر لی؟ اور یار بات سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں گئے، بھائی اختصار سے عرض کر رہا ہوں، تو بھوک لگی ہوگی بچے کو کہ جی بولو، اتنی دیر سے صندوق میں تیرتے ہوئے آ رہے ہیں، آخر کتنی دور سے وہ آئے ہوں گے، نکالا گیا ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا کہ بچے کو رکھنے کے نہیں، تو ٹائم تو گزرا. اب بچے کو پلانا ہے کیا دودھ، بھوک کتنی ہوگی؟ بہت زیادہ. تو پھر لیجئے ایک عورت آ رہی ہے، نہیں یار یہ کوئی انتظامیہ کے دوست یہ جو 2-3-4 بچے ہیں مہربانی کر کے ان کو تو یہ یہاں سیدھے بٹھا تو یہ گھر بیٹھ گئے، پوری محفل کو تنگ کیا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار
اتنی دیر ایک عورت آ رہی ہے، بعض روایت میں آتے ہیں کئی درجن خواتین آئیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی. کئیوں نے یہ فکر بہت زیادہ لکھا ہے لیکن عقلی طور پر اتنا احتمال نہیں. انہوں نے سینکڑوں میں یہ عدد لکھا ہے، عقلی طور پر یہ احتمال نہیں. اس لیے ہم درجنوں کی بات کرتے ہیں. یار بھوکا بچہ ہے، اتنی دیر سے دودھ نہیں پیا تو پی لے. اللہ فرماتے نہیں، حرمنا علیہ المراضع. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ پر حرام کیا ہوا تھا کہ اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہیں پینا تم نے. یار مہربانی کریں، حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والیاں منع کی ہوئی تھی، حرام کی ہوئی تھی. کس پر؟ موسیٰ پر. یہ موسیٰ علیہ السلام 40 سال کے تھے اس وقت جب دودھ پی رہے تھے. یہ چند دنوں کے تھے، چند دنوں کے تھے. تو چند دنوں کے بچے کو کیا پتا حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے؟ نہیں یار، نہیں یار، مزہ نہیں آیا. وہی چند دنوں کے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے حلال اور حرام کیا ہوتا ہے؟ تو ملا جی اگر حلال حرام کا پتہ نہیں تو رب کیوں کہتے ہیں ہم نے حرام کیا؟ پتا چلا تو اور میں بوڑھے ہو جائیں، حلال حرام کی باتیں پتہ نہیں ہوتی. پیغمبر چند دنوں کا ہو سے حلال کا بھی پتہ ہوتا ہے. حرمنا علیہ المراضع. اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی دودھ پلانے والیاں نہیں پلا سکتی. کیوں؟ رب قدیر نے انتظام کیا ہے کہ میرا کلیم دودھ پیے گا تو پاکیزہ ماں کا دودھ پیے گا، پاکیزہ ماں کا دودھ پیے گا. اس لیے کوئی اور ماں نہیں دودھ پلا سکتی. تو جو کلیم ہے اس کے لیے کتنی ارینجمنٹ ہے جی کہ دودھ کس کا پینا ہے کس کا نہیں پینا. تو جو حبیب ہے مقصود کائنات ہے اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. لہذا آج یہ جملہ اپنے پلے باندھ کے اٹھو، ہمیشہ کے لیے اس دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم وہ ہیں جو مقصود کائنات ہیں، جو مطلوب کائنات ہیں. میرے نبی نے کھانا کیا ہے؟ انتہا ازل کا ہے. رہنا کہاں ہے؟ انتہا ازل کا ہے. حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کتنا عرصہ گزارنا ہے؟ انتہا. آئے ہائے مزہ آ جائے اسی طرح آپ کا جواب آتا رہے. میرے نبی نے حلیمہ کے آنگن میں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ انتہا. میرے مصطفیٰ نے قبیلہ بنو سعد میں کتنا وقت گزارنا ہے؟ انتہا ازل کا ہے. میرے مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں کتنے دن گزارنے ہیں؟ انتہا ازل کا ہے. ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کو گود میں لے کے بیٹھنا ہے. انتہا ازل کا ہے. بستر محمدی پر علی نے سونا ہے. انتہا ازل کا ہے. بدر میں کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا؟ انتہا ازل کا ہے. احد میں کون کون شہید ہوگا؟ انتہا ازل کا ہے. القص میرے مصطفیٰ کی صبحیں، میرے نبی کی شامیں، میرے نبی کے دن، میرے نبی کی راتیں، میرے نبی کے صحابہ، میرے مصطفیٰ کے متعلق تمام چیزوں کا انتہا. کنفرم ہو گیا؟ اچھا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. میرے نبی نے جن بکریوں کا دودھ پیا انتہا ازل سے ہے. میرے نبی نے جن اونٹنیوں کا دودھ پیا انتہا ازل سے ہے. میرے مصطفیٰ جس کسی گھر میں گئے، مثلا ام معبد کی کٹھیا میں گئے، انتہا ازل سے ہے. تو ہاتھ جوڑ کے انتہائی عاجزی کر کے ہاتھ باندھ کے میں پوچھنا چاہوں گا، باقی سارے انتخاب یاد ہیں جو 40 سال ابو طالب نے رسول کی خدمت کی وہ انتخاب ہو گئے. میں ایمان کفر کی بحثیں نہ کر کبھی بھی نہ کرنے کا یہ سلسلہ ہے. میں صرف محبت کا پیغام دیتا ہوں. سبحان اللہ کی بات. حضرات گرامی بات آگے بڑھاتے ہیں، بات آگے بڑھاتے ہیں. میرے نبی سب حسینوں کا بادشاہ. بچپن میں کیسے تھے؟
نبی کی امی فرماتی ہیں لما ودعتہ، میلاد تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں میں، لما ودعتہ فرأیتہ کان مقبولا مدہونا مخدونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ میرے نبی کی امی فرماتی ہے کہ میں نے جب اپنے پیارے محمد کو جنم دیا، میرا نبی، میرے نبی کی امی فرماتی ہیں جب میں نے اپنے محمد کو، میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں جب میں نے اپنے محمد کو جنم دیا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا محمد کیسا دکھتا ہے۔ کیا دیکھتی ہوں؟ مقبولاً، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مدہوناً، گویا بالوں کو تیل لگائے، مختوناً، ختنہ کیے ہوئے ہیں، مسروراً، ناف کٹے ہوئے، مغسولاً، غسل دیے ہوئے، معطراً، ادھر لگے ہوئے، مطہراً، پاک صافی، کان ساجدہ۔ ادھر میرے محمد آئے، آتے ہی اپنا سر سجدے میں ڈال دیا، وَدُّہا مکھڑا واللیل ظلم مہازاد دکا جل پایا، لوکیرن مل کے دینے، لوکیرن مل کے دینے، وہاں رب یار سجایا ہے۔ جب میرے حضور دنیا میں آئے، حضور کو اس وقت ہی رنگ نرالا تھا۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ، ماشاءاللہ، اگر آپ کا شعروں کا ذوق ہوتا تو میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا پڑھ دیتا ہوں۔ کلی پاک حلیمہ دیسی ککھاں دی، قدم رکھیا سرکار تے ہو گئی لکھاں دی، میں اگلا وائنا محل چوبارانو، سرکار تبوا کافی اوگن ہارانو۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ، میرا نبی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں انتخاب یہ بھی ازل کا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں میرا نبی سیدہ حلیمہ، آپ کی کچھ سہیلیاں میرے نبی پاک کی رضائی امی حضرت حلیمہ کے گھر میں آئیں، آ کے کہنے لگی حلیمہ کچھ دنوں سے ہم محسوس کر رہی ہے کہ تو امیر ہو گئی ہے، تیری عمارت بڑی ہے، تیرے گھر میں ساری رات شمع جلتی ہے، وہ بھی بڑے والی دیوانی شمع، اتنی تیز روشنی کی تیری گھر میں چلنے والی اس شمع کی روشنی کے نظارے ہم اپنے گھروں میں کرتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا رب کی قسم ہے میں نے تو شمع جلائی کو نہیں ہے۔ آپس میں کہنے لگی حلیمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ بھی سچ ہے، روز اس کے دور و دیوار سے روشنی چھن چھن کے آتی، ہم لوگ ساری رات دیکھتی ہیں۔ کہنے لگی پھر کیا ہے؟ آج رات موقع پہ پکڑ کے آ کر پوچھیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ گھر میں ہیں، ادھر سہیلیاں آئیں، شام ہوئی، آ کر دستک دی، کون؟ سہیلیاں باہر آؤ۔ تو کہتی تھی شمع نہیں جلاتی، اندر دیکھنا سارا آنگن تیرا روشن ہے۔ حلیمہ پھر ڈر گئی، میں تو پھر بھی نہیں جلائی۔ حلیمہ خدا کا خوف کر، تیرا گھر سارا روشن ہے اور تو کہہ رہی ہے میرے گھر میں شمع کو نہیں جلتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے پکڑا ہاتھ، آؤ میری شمع دیکھو تو صحیح۔ اندر لے کے گئی، میرے حضور ان کے آنگن میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے عطر سے پردہ ہٹا ہے، چہرے سے ایسا نور نکل رہا ہے، پورا گھر روشن ہو رہا ہے۔
اب آن دا ریکارڈ جو الفاظ ہیں لیما سادیہ کے وہ کیا ہے فرماتی ہیں واللہ ما کننا نحتاج الى السراج من حین اخذناہ لأن نور وجہی کان انور من السراج۔ اور اللہ کی قسم جب سے محمد میرے گھر میں آئیں شمع جلانی چھوڑ دیئے، کیونکہ شمع جلائیں کیوں؟ محمد کا چہرہ شمع سے زیادہ روشنی دے دے، وہ میرے حضور کا حسن ہے۔ اب بات کرتے ہیں حسن محمدی کی اور پوچھتے ہیں حضرت علی سے۔ مولا علی کا نام آئے تو اہل سنت و جماعت کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اور جس بندے کی جس بندے کے چہرے پر مولا کائنات کے نام سے خوشی آ جائے، دل اندر سے کہے کہ یار میں خوش ہوں، میں اسے مبارک دیتا ہوں، دو چیزوں میں اس کی گارنٹی ہے۔ نمبر ایک اس کا ایمان سلامت ہے، اور نمبر دو اس کا شناختی کارڈ پہ وردیت کے خانے میں نام اوریجنل لکھا ہے۔ کیونکہ میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، میرے حضور کی صحیح حدیث سے، میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے فتح رضویہ میں یہ حدیث کئی مقام پر ذکر کی۔ میرے نبی نے فرمایا جس بندے کو دیکھو کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کا، اور ایک اور روایت میں جس کے دل میں علی کا بغض ہو، وہ سمجھ جاؤ کہ تین چیزوں میں ایک ضرور اس میں ہے، یا تو یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، حرام کا خون ہے اس کی رغم، یا یہ حالت ناپاکی کی پیداوار ہے، یعنی جس ٹائم پر شوہر کے لیے بیوی کے پاس جانے کی ممانعت تھی غسل سے پہلے، تو وہ جلدی کر گیا اور وہ پہلے چلا گیا، تو یہ اس ٹائم کی پیداوار ہے۔ اور تیسری، اور کئی میرے در نہ ان تک کو جدوں حضور بیان کرن تے تسی تے میں ہونا تو وڈے معذب آ گئے، نبی کی صحیح حدیث میں کہہ رہا ہوں تو حضور نے بیان کی تو پھر کوئی مقصد تھا تو بیان کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مدرسہ ہو گیا تو فلاں سکول آف تھاٹ ہو گیا تو علی کا بغض آ گیا، میں کہتا ہوں جب سے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے بغض علی بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغض علی کے پیچھے بے حیائی کا مرکزی کردار ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جن رگوں میں خون حلال کا ہو وہاں بغض علی نہیں آتا، اور جن رگوں میں خون حرام کا ہو وہاں حب علی نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بڑے انعاموں میں سے پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اس کا خون پاکیزہ رکھتا ہے، اس کا خون پاکیزہ رکھتا ہے۔ تو جس کو مولا کائنات کے نام سے سکون اور خوشی ملتی ہے وہ جا کر اپنی ماں کے پاؤں چھومیں، اس کے ہاتھ چھومیں، اس کا ماتھا چھومیں، اس کا ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرے، کیونکہ یہ تیرا کمال بعد میں ہے، اصل کمال تیری ماں کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسری وجہ جس کی وجہ سے فرمایا کہ دل میں بغض آتا ہے اہل بیت کا، فرمایا تیسری وجہ ہے کہ منافقت، منافق کے دل میں حب اہل بیت نہیں آ سکتا۔ تو جس کا دل راحت اور سکون پائے آل محمد کے نام سے، میں اس کو سلوٹ مار کے کہتا ہوں وہ بے شک عمل میں کمزور ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے، پیسہ تھوڑا ہے، وہ لاکھ پتی کروڑ پتی نہیں ہے، وہ پیر بھی نہیں ہے کہ لوگ اس کے ہاتھ چومیں، وہ کوئی بہت بڑا شیخ بھی نہیں ہے کہ لوگ اس کو سلوٹ ماریں۔ اگر علی کے نام سے اس کا دل خوش ہوتا ہے اسے مبارک ہو، وہ مومن کامل ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دو، ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے ہوں تو وہ 2-4 دفعہ میرا نام لیں، تو نیچے سے ایک بندہ کہ جی آگے پڑھیں گے، کیا انہیں کا نام لے رہے ہیں آگے پڑھیں، تو کیا آپ لوگ سمجھ نہیں جائیں گے کہ اس بندے کو قریشی صاحب سے کوئی بولو بغض ہے؟ ورنہ کیا لگے بھائی 4 نہیں تو 5 دفعہ لے لو نام، کیا مسئلہ ہے؟
اسی طرح اگر کسی مولوی صاحب کو دیکھو وہ زیادہ علی علی کرنے پہ سیخ پا ہو جائے، قصور اس کا نہیں ہے، قصور پچھلوں کا ہے۔ بولو سارے، اس لیے ہم اہل سنت و جماعت، سنیے، ہم اہل سنت و جماعت اس لیے علی علی خوب ٹھوک بجا کے کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم ایمان والے ہیں، منافق نہیں ہیں۔ ہم کون ہیں بولو؟ ایمان والے ہیں، منافق۔ اسی طرح یہ جس طرح آج کل اگر تھوڑا سا کوئی خطیب بیچارہ میرے جیسا علی علی کر دے تو اگلے داڑے آدھے محلے میں کسم کسم ہوتی ہے، آتی مولوی بڑے علی علی کر رہے ہیں، ہے کوئی شیعہ لے پاسے کو پگڑی کالی پائشی کو مسئلہ ہے۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ یہ جو پگڑی پہنتے ہیں وہ خالی ہوتی ہے، وہ ہجدی ہوتی کوئی نہیں۔ میں حیران ہوں، ادھر سے نسبت جوڑنی ہو تو رنگ کی پگڑی سے جوڑ لیتے ہو اور دوسری طرف بغض علی بھی ہضم کر جاتے ہو۔ صدقے جاؤں الحمدللہ مجھے اہل سنت ہونے پہ فخر ہے، کیونکہ میری تربیت یہ جو ہوئی ہے کہ میں حضور کی اہل بیت کے بچے بچے کا نوکر ہوں، یہ میرے مسلک اور عقیدے نے کی ہے۔ جن اماموں سے ہم محبت کرتے ہیں ان کا پیغام بڑا واضح ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے نور تیرا سب بڑا نور۔ اپنی ٹھٹک دل نہ چاہ یا حسین یا حسین، اپنی ٹھٹک دل نہ چاہ یا حسین یا حسین، اپنی ٹھٹک دل نہ چاہ یا حسین یا حسین، اپنی ٹھٹک دل نہ چاہ یا حسین یا حسین۔ اور یہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اس میں زمانے کا کوئی چکر نہیں ہے کہ جی ایسا زمانہ آ گیا آپ بغض علی ہو رہے ہیں بغض علی، یہ پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ امام حسین کوئی 14ویں صدی سے شہید نہیں ہوئے، امام حسین پہلی صدی شہید۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کے صدیاں شدیاں کا کوئی چکر ہو نہیں، یہ ایسا زمانہ آ گیا، زمانہ نہیں ہے یہ۔ بغض اہل بیت کی ایسی کیفیت ہے، یہ کسی دور میں کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے۔ عمرو بن سعد کا والد کون ہے معلوم ہے آپ؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص۔ اب میں اگلا تعارف کرواؤں گا آپ کو تو آپ کے کلیجے جو نا اندر سے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کون بندہ ہے؟ یہ وہ بندہ ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا والی روایت کا مرکزی راوی ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی جو ہے صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کا پیارا ہو، جو حضور کا پیارا ہو وہ اہل بیت کا بغضی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہی آپ؟ تو حضرات گرامی، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ ساری اس وقت میرے وجہ سے سبحان اللہ کریں، اللہ کا شکر ہے سادات میرے سے محبت کرتے ہیں، پر سارے حقہ جی نہیں، کئی بہت زیادہ کر لیں۔ ایک استاد کے 25 شاگرد ہوتے ہیں، سارے برابر اپنے استاد سے محبت نہیں کرتے اور استاد بھی ساروں سے برابر محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی کے سارے صحابہ جو لازم محبت تھی اہل بیت سے وہ تو کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے ایمان کی مجبوری ہے، کیونکہ ہر کلمے والے پر قرآن نے اہل بیت کا پیار فرض کیا ہے، تو وہ فرضیت ابو بکر صدیق سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر بندے مومن ہر مسلمان پر واجب ہے، وہ فرضیت ہر ایک پر لازم ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے، پر ان صحابہ میں سے بھی کوئی تگڑے قسم کے ملنگ تھے، اور پرابلم یہ ہے شاہ صاحبان، بعض صحابہ کرام وہ ہے کہ عام طور پر ان کا ذکر میں سنتا رہتا تھا محفلوں میں، جس دن سے میں نے بیان کرنا شروع کیا کہ یہ علی کے ملنگ ہیں، انہوں نے تو نہ لینا ہی مولویاں چھوڑ دیتے۔ پر چلو کچھ کو تو ہم بھی سنا جاتے ہیں، ہم کو لوگوں کو بتا جاتے ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جو حیدر کرار کے ملنگ صاحب ہیں نا، ان میں پہلا نام عمر فاروق کا لاکھ دی لعنت ہوئے اس دل تے جس دل دے بھی رسول دے کسی صحابی دا بغض ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات قریشی صاحب آج آپ نے بتائی، علی کے ملموں میں عمر کا نام ہے، قسم خدا کی اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے جو عشق علی کی یہ جو جسے کہتے ہیں نا درد، یہ اگر سیکھا ہے جن لوگوں سے تو ان میں ایک نام حضرت عمر کا بھی ہے۔ یار خدا عقل دے،
22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हो اور ایک بچے اسے سامنے آ کر کے لے میرے نانے دے ممبر تو تلے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ وزیر ہیں نہ مشیر ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں. پر خدا کی قسم جرنیل بھی آ جائے نہ کسی کا باپ بھی آ جائے، میں خطاب کر رہا ہوں اور مجھے کہ چلے مولوی چپ کر، تو میں دیکھوں گا کہ وہ وہاں سے جاتا کیسے. جرت کسی کی کیا ہے کہ ایک ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطیب کسی عالم کے بارے میں اسے کہ نیچے اتر. پر آج عجب منظر چشم فلک نے دیکھا کہ ایک شہزادہ کھڑا ہے صحابہ کی بز میں اور کھڑا ہو کر اس بندے کو کہہ رہا ہے کہ جس کے نام سے کیسر و کسرا کے ایوان کام ہے، اترو میرے نانے کے ممبر سے. اتنی سی بات تھی کہ یہ حاکم وقت، حاکم دور، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول. ادھر دیکھو، صرف ایک اشارے ابرو کر دیتا، ادھر دیکھو. آج کوئی کونسلر تقریر کر رہا ہو، اس کے جلسے میں کوئی 2 بندے کھڑے ہوں، کوئی یوں کرتا ہے، اس کے کرندے ان بندوں کو اٹھا کر کہاں لے جاتے ہیں. تو یہ تو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. ایمان سے بتاؤ، اگر اشارہ کرتے تو بچہ تھا، آسان بہانا تھا، وہ جی بچہ تھا، ابھی ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وہاں سے لے گئے کہ شور کر رہے تھے. میں نے ابھی بچوں کو نہیں کہا کہ اٹھا دو یہاں ان کو. پر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا. حضرت عمر نے خطبہ جمعہ چھوڑا، نیچے اترے، اپنا سر کا امامہ اتارا، حسین ابن علی کے سامنے یوں کر کے کہا، حسین اللہ کی قسم عمر کے سر پہ یہ جو عزت کے بال اگے یا رب نے اگائے ہیں یا تمہارے. میں تو حیران ہوں ان ذہنوں پر، ابھی بھی تمہیں عمر پہ یقین نہیں ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. عمر کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھو کہ ہے کسی کی جرت کے جو کہے یہی عمر ہے حضرت سیدہ زہرا پاک. خدا کی قسم آپ پڑھے تو صحیح، موضوع روایتیں آپ کو نظر آتی ہیں اور جو صحیح حدیثیں وہ نظر نہیں آتی ہیں. موضوع کمینے کسی نے پتہ نہیں کیا کیا روایتیں گھڑ کے رکھ دی ہیں کتابوں میں، وہ تو تم اٹھا کر دکھاتے ہو یہ لکھا ہے. تو جو ہماری اہل سنت کی مستند اور صحیح حدیث کی کتابوں میں وہ تمہیں نظر نہیں آتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں بات کہی، میں تو حیران ہوں اہل سنت و جماعت. حضرت عمر کا جملہ سنو، آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس دھرتی پر فاطمہ آپ کے بابا کے بعد آپ سے بڑھ کر نہ مجھے کوئی عزیز ہے اور نہ میری نظر میں افضل ہے. اور آخری بات ایک کرنے لگا ہوں جو آپ کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گا. جب حضرت علی آتے حضرت عمر ان کو اسپیشل پروٹوکول دیتے. مثلا کھڑے ہو کر خاص جگہ، حالانکہ دور صحابہ میں یہ مزاج نہیں تھا، ادھر بیٹھو ادھر آؤ، نئے بات جسے جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ گئے. لیکن اہل بیت کے لیے اسپیشل جگہوں کا اہتمام کرنا یہ حضرت عمر نے شروع کیا. بس میں عمر میں جب کبھی حضرت علی، آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں، ادھر حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھنے کی ترتیب بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. ادھر فلاں بیٹھے گا، ادھر. پوری بزم عمر میں آپ کی مجلس میں کوئی بچہ نہیں تھا، جوان نہیں تھا، سب بڑی عمر کے اور سنجیدہ لوگ تھے. تو کبھی پوچھ تو لے کہ حضرت عمر کی بزم میں اور آپ کی کابینہ میں قاضی القضات کون تھا؟ علی. چیف آف کمانڈر یعنی کہ چیف پوری جنگوں کا کمانڈنگ انچارج کون تھا؟ علی. کوئی بھی کسی قسم کا ٹرپ بھیجنا ہوتا وہاں اختیار کس کا تھا؟ علی. جو باہر سے خزانے آتے ان کو تقسیم کون کرتا؟ علی. کیونکہ حضرت عمر نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اس علی پہ کوئی کیسے شک کرے جس علی کی بابت رسول خدا نے فرمایا الحق کو ہے سودارا علی، جدھر جدھر علی جاتا ہے حق علی کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. بس میں یہ حدیث سناتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تو اسپیشل پروٹوکول تھا کس کا؟ حضرت علی کا. کس کے دربار میں؟ حضرت عمر.
کھڑے ہو جاتے، بٹھاتے، ملتے تو عجیب انداز سے محبت. تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا اِنَّكَ تَصْنَعْ بِعَلِيٍّ شَيْئًا لَمْ تَصْنَعْ بِأَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ. عمر جو رویہ آپ کا علی سے یہ کسی اور صحابی سے کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا عجیب و غریب رویہ کیوں ہے؟ ایک لفظ کا جواب ہے، قربان جائیں. آپ نے فرمایا سوال کرنے والے، میری اسپیشل محبت، اسپیشل عزت، سب سے زیادہ احترام علی کا اس لیے ہے لِأَنَّهُ مَوْلَايَا، کیونکہ علی عمر کا مولا لگتا ہے. اونچا بولنا ہے یار میرے من. علی عمر کا اونچا بول، علی عمر کا مولا لگتا ہے. مولوی صاحب آپ کو تو میرے مولا مولا کہنے پہ رولا پڑ گیا، یہاں تو عمر مولا کہہ رہے ہیں. زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا. مزہ آتے آپ علی علی کریں، آپ ذکر اہل بیت کریں تو لوگوں کو کیا ضرورت ہے کھبے پپا سے جانا؟ گلی گلی نگر 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 گلی گلی. بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اگر آپ کو اپنے گجرات شہر میں نہیں ملے گی کوئی چیز تو اسلام آباد جائیں گے نا، تو اگر آپ کو اپنے شہر میں ملے گی تو خاص ضرورت ہے اسلام آباد جانے کی. تو پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں حضور اگر آپ کے اپنے گھر میں علی علی ہو جائے، آپ کے اپنے گھر میں رسول کے شہزادوں کا ذکر دھڑلے سے ہو جائے تو یہ پاگل ہے کہ تیسرے پر لے جائیں گے؟ میں پہ محمد کی آل کے تذکرے کرنا سیکھو. یہ مسلک کے حوالے سے، جماعتوں کے حوالے سے تمہاری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں. معاف کرنا آپ میں اگر کوئی اہل تشیع مکتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں. میں اپنا مسلک بیان کر رہا ہوں. جیسے آپ کا خطیب آتا ہے اس نے کبھی اپنے مسلک سے ادھر ادھر بات نہیں کی، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے محفل میں سننی بیٹھے، پر وہ کہتا ہے جو میرا مسلک ہے، میرا قانونی رائٹ ہے، اخلاقی فرض ہے میں بیان، تو میرا جو مسلک ہے میں بیان کروں. بولو یار بندہ جس کو پریشانی ہوتی ہے نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ مجھے یہاں معین پور میں آپ نہ بلائیں تو نہ بلائیں، مجھے اگلے محلے والا بلا لے گا، فرق ہی نہیں پڑتا. اور میں نے تو یہاں تک کہا ہے مجھے کوئی بھی نہ بلائے، ہمارا عقیدہ ادھر ہی رہے گا، مداہنت نہیں ہوگی. آپ جو جملہ میں بولنے لگا ہوں اس کو اپنے پلے باندھو، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس چیز کو اپنے مد نظر رکھنا ہے. آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ میں شیعہ ہو جاؤں؟ بھئی آپ میں سے جو آپ سنی اسکول آف تھاٹ کے لوگ بیٹھے ہو، کوئی چاہے گا کہ میں شیعوں کو شیعہ مجھے لے لیں؟ بولو. یہ شاہ صاحب کے حوالے سے کوئی چاہے گا کہ نوابی لے لیں؟ بھئی یہ بحث نہیں ہیں، مسلک ساروں کے ہیں، شیعہ بھی مسلک ہے، سنی بھی مسلک ہے، وہابی بھی مسلک ہے. یہ ہے اے میں فراڈ ہے کہ اگر کیا ہی ہو جاتا ہوتے مسلمان ہیں. بھئی یہ ہیں نہیں ہون ہیں نہیں، اے لمیاں نہ لابو اسی سنی ہیں، ہاں ڈنکے بھی چھوڑتے ہیں. اہل تشیع ہیں، وہابی ہیں، ان کا اپنا مسلک ہے، ہمارا اپنا مسلک ہے. اے میں انہیں روندیاں پاؤ کہ جی یہ مسلک، وہی مسلک ہے بھائی. مسجدوں میں جو لکھا ہے مسلک تو پھر مسلک ہے نا. اے میں ڈرامے لگاتے ہو جی مسلک کیا مسلک ہے. میں صرف اہل سنت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے دینے کو تیار ہو شیعوں کو؟ بولے بولے ہو کچھ سودا کرنے سے تیار ہو؟ نہیں. مجھ سے اگر پوچھو گے نا تو میں اس بچے کو بھی کروڑوں روپے مجھے کوئی دے دے میں اس کے ایمان کا سودا بھی نہیں کروں. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، جب مجھ جیسا خطیب آپ شیعوں کو دینے کو تیار نہیں ہو تو اتنا بڑا علی شیعوں کو دے دیا ہے. اتنی بڑی اہل بیت شیعوں کے حوالے کر دی ہے آپ نے. نہیں ہم نے تو حوالے نہیں کیے، ہمارے ہیں. حضور اگر تمہارے ہیں تو تمہاری محفل میں ان کا نام کیوں نہیں ہے؟
یہ کھینچے کھینچے لہجے سے نام کیوں؟ یہ دبے دبے لہجے سے علی علی کیوں؟ جب علی آپ کا ہے اور علی ہے اتنا بڑا کہ اس کے نام لینے سے سر جھکتا نہیں، سر اٹھتا ہے. اس کا نام لینے سے مقدر گھٹتا نہیں، مقدر بڑھتا ہے. تو پھر اتنے بڑے علی کا نام جب علی ہمارا ہے تو پھر معذرت خانہ لہجے سے علی علی کیوں؟ اس لیے میں آل سنت تم سے کہتا ہوں، اگر علی تمہارا ہے تو شیعہ 50% اگر علی علی کرتے ہیں، تم ثابت کرو کہ علی ہمارا ہے، تم 100% علی علی. یہ ہے مسلک کو بچانے کا. مسلکوں میں ہی پڑھنا ہے نا تو پھر یہ ہے راستہ مسلک کا. علی سے جان چھڑا کے مسلک نہیں بچے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا. کیونکہ علی میرے ایمان کا قبلہ ہے، علی ہمارے عشق کا کعبہ ہے، علی ہماری حدیث میں مرکزی راوی ہے. علی نہ ہو تو 4 پورے نہیں، علی نہ ہو تو 5 پورے نہیں، علی نہ ہو تو 12 پورے نہیں. مہربانی کرو نا یار. علی نہ ہو تو سند حدیث پوری نہیں، علی نہ ہو تو سند فقہ پوری نہیں، علی نہ ہو تفسیر پوری نہیں، علی نہ ہو شجرہ پورا نہیں.